ناظرین، اس پر اسرار کائنات میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو انتہائی پر اسرار تسلیم کی جاتی ہیں۔ ہمالیہ کی ترائیاں ہوں یا افریقہ کے صحرا، ایمیزون کے جنگل کے تاریک حصے ہوں یا دیگر بر اعظموں میں بہت سی جگہیں جو کہ اسرار و تحیر سے بھرپور ہیں، وہاں جانے والوں کے مشاہدات کا اگر مشاہدہ کیا جائے، ان کے تجربات کو دیکھا جائے تو انسان اشرف المخلوق دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی پر اسرار مخلوقات میں سے ایک مخلوق قوم اجنہ بھی ہے، جسے جنات یا جن بھی کہتے ہیں۔ انسانی عقل سے ماورا انہیں جو صلاحیت دی گئی ہے انتہائی حیران کن ہے، لیکن پھر اللہ کی ایک تخلیق بھورے رنگ کا بھیڑیا، اللہ نے اسے یہ صلاحیت عطا کر دی ہے، اس کی آنکھوں میں اتنی تیزی رکھ دی ہے کہ انسانی آنکھ سے مخفی یہ مخلوق یعنی جن اسے نظر آ جاتے ہیں۔ نہ صرف وہ انہیں دیکھ سکتا ہے بلکہ ان پر حملہ کر کے انہیں مار دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ عربی میں اس بھیڑیے کو ابن البار کہا جاتا ہے، یعنی نیک بیٹا، جو کہ بڑھاپے میں اپنے والدین کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ایک اور تخلیق سفید مرغ، جس کا تذکرہ احادیث طیبہ میں بھی پایا گیا ہے، اسے بھی یہ صلاحیت حاصل ہے کہ جنات کو دیکھ سکتا ہے، شیاطین کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور صبح کے وقت اس کا بانگ دینا حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق یہ غیر مرئی مخلوق کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ اب تم لوگ ادھر سے ادھر ادھر ہو جاؤ، کیونکہ انسان جو کہ اشرف المخلوق ہے، اس کے اٹھنے کا، اس کے بیدار ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ نے کتوں کو جب چاند پورا ہوتا ہے روتے ہوئے سنا ہوگا، اور گدھے کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اسے جب شیاطین نظر آتے ہیں تو وہ تب آوازیں نکالتا ہے۔ پیچھے کہیں میں تذکرہ کر آیا ہوں کہ انسان کے اندر چی یا کنڈالنی یا کنڈولنی شکتی کی طاقت موجود ہے، جس کا مقام ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہرے میں ہے، اور اس کی پہلی صورت یوں ہوتی ہے جیسے کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو۔ وہ لوگ کچھ مخصوص مشقوں کے ذریعے یا الفاظ کے ذریعے، مختلف آسنوں کے ذریعے اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے عقائد کے مطابق یا نظریات کے مطابق جب یہ طاقت بیدار ہونا شروع ہوتی ہے تو یہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر اوپر کی طرف سفر شروع کرتی ہے۔ اس کی صورت یا حالت ایسے ہوتی ہے
جیسے سانپ پھن پھیلائے تیار حالت میں بیٹھا ہو، اور اوپر کی طرف جب اس کا سفر شروع ہوتا ہے تو انسان اپنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر ایک سرسراہٹ، ایک حرکت محسوس کرتا ہے۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز اوپر کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اس حرکت یا پھڑکن کے دوران اگر جس جگہ یہ حرکت ہو رہی ہو ہاتھ رکھا جائے تو ہاتھ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن اندر ہی اندر یہ احساس پیدا ہوتا جاتا ہے کہ کوئی چیز اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اس کا سفر کندھوں اور گردن کے درمیان آخری مورے تک پہنچتا ہے، یہ طاقت یہاں پہنچتی ہے، تو پھر انسان کے اندر وہ صفات یا صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں جو جنات کو حاصل ہیں۔ پھر وہ وہی کام کر سکتا ہے جو کوئی بھی جن کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی عام انسان کا جو درجہ ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، وہ کسی بھی طاقتور ترین سرکش جن سے 40 درجے بلند ہوتا ہے۔ اہل اسلام یا صوفیاء کرام نفس کو اس کا مرکز مانتے ہیں، اور نفس کو مارنے کے لیے یا اس کی شیطانی یا بری خواہشات کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے انہوں نے مخصوص ورد اور تصور بتایا ہے۔ مثلا یہ کہ ناف کی جگہ پہ بندہ یہ تصور کرے، یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ اسم اللہ لکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں زبان سے کلمہ طیبہ کا ورد بھی جاری رہے۔ اس سلسلے میں مزید ہدایات جو دی جاتی ہیں وہ یہ کہ انسان 3 اصولوں پر کاربند ہو جائے کہ کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا، جس سے نفس کے اندر روحانیت بہت جلدی بیدار ہوتی ہے اور انسان پھر ماورائے عقل صلاحیتوں کا حامل بن جاتا ہے۔ کی اہمیت مسلم۔ قرآن پاک کے اندر سورہ والشمس میں پہلی 6 آیات جس میں خالق کل نے اس کائنات کی 6 اشیاء کی قسمیں اٹھائیں، ان کے کمال کی قسمیں اٹھائیں، اپنی قدرت کے کمال کی قسمیں اٹھائیں، اور پھر بتایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے انسان کو نفس عطا کیا سنوار کے، بنانا اور سنوارنا۔ شاگرد تصویر بناتا ہے اور اس کا مصور استاد اس کی نوک پلک سنوار کے اسے سنوار دیتا ہے، نوک پلک درست کر کے اسے سنوار دیتا ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے انسان کو نفس عطا کیا سنوار کے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کے اندر فجور اور تقوی کے
الہام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں